अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन, प्रोग्राम PCWR की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं इस खसूसी प्रोग्राम में अदयान आलम पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हम एक अहम मौजू पर मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर PCWR या पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का मकसद और मतलब इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से यही होता है कि हम अपने तमाम सामीन को आगाह कर सकें कि किस तरह से रवादारी, मजहबी हम आहंगी और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनको हम किस तरह से अपने मुआशरे में बेहतर तरीके से एक स्पेस दे सकते हैं और हम एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और उसके मनफी असरात हमारे ऊपर या हमारे मुआशरे के ऊपर मुरतब हो रहे हैं, उसके खात्मे के लिए और उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, इस हवाले से भी मुख्तलिफ नौ और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी शख्सियात हैं जो कि इस कौम के लिए आंखों की हैसियत रखते हैं, रोशनी की हैसियत रखते हैं, वो बैठ के इस हवाले से पॉलिसीज़ भी मुरतब करते हैं और गवर्नमेंट को भी ये पॉलिसीज़ दी जाती हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पूरे पाकिस्तान में किस तरह से मजहबी रवादारी को हम फ़रोग़ दे सकते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज जो पैनलिस्ट या जो मेहमानान गिरामी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो कि एक जाना माना नाम है और हमारे PCWR के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ हवालों से उनका जो काम है, उनकी जो खिदमात हैं, उनको हम मुख्तलिफ औकात में खराज तहसीन पेश करते भी हैं। चेयरमैन हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट के और साथ ही साथ दर्स व तदरीस के साथ मुख्तलिफ ऐसे कामों में या ऐसे फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं जो कि नौजवानों के लिए या माशरे के दीगर अफराद के लिए एक बेहतर हदफ की जानिब बढ़ने के लिए एक बेहतर और अच्छा लाएअमल मुरतब कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। दूसरे हमारे मेहमान हैं रिजवानुल्लाह साहब, जो कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी खिदमात के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा हैं और इंसानी हकूक़ के हवाले से इनकी जो कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। तीसरी हमारी मेहमान हैं डॉक्टर नाज़िया गुलजार साहिबा, और नाज़िया गुलजार साहिबा लेक्चरर हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज निज़ामपुर में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानान गिरामी का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आपने PCWR के इस खसूसी प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। डॉक्टर शकील अहमद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो मेरा यही मौजू होगा कि ज़ाहिर बात है कि हम मुख्तलिफ कोशिशें करते रहते हैं कि हम दीगर मज़ाहिब के लोगों को बेहतर तरीके से अपने मुआशरे का हिस्सा बना सकें। तो ये मुझे बताएं कि चूँकि गवर्नमेंट मुख्तलिफ पॉलिसीज़ मुरतब कर रही होती हैं और सजेस्ट करती है PCWR या दीगर प्लेटफॉर्म्स, तो उसकी बुनियाद पर जो है वो अपने अहदाफ और फिर पॉलिसीज़ को जो है मुरतब करता है। तो अक़लियती जितने भी हमारी बरादरी हैं उनके लिए तालीम में जो कोटा रखा गया है उसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से भी बताएं, और तालीमी ज़िंदगी में उस पर क्या असरात मुरतब होंगे हमारे अक़लियती बरादरी पर, इस हवाले से हमारे सामने को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान लेवल पे देखें, फिर खैबर पख्तूनख्वा लेवल पे लेके, तो तालीमी इदारों में हमारे वो बहन भाई जो दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं और अक़लियत हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इक़दामात लिए जाते हैं, जिसमें एक बहुत अहसन इक़दाम जो है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ली है नेशनल लेवल पे, और अब ये है कि ये प्रोविंशियल लेवल पे भी अडॉप्ट हुए। वो 2% कोटा एजुकेशन है कि जो 2%, और इस 2% कोटे का बुनियादी मकसद ये है कि वो हमारे बहन भाई, वो हमारे बच्चे जो अपने तालीमी सफ़र को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए दो मौक़े। एक तो ये है कि वो ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं, लेकिन चूँकि बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से अगर वो मिसाल के तौर पे अगर उनकी माली हालत या ऐसे इलाकों पे वो रह रहे कि जहाँ पे उनको वो मौक़े मुयसर नहीं है, तो उनके लिए फिर ये एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट की गई है जिसमें 2% कोटा है, तो वो उस पे भी आ सकते हैं। और ये इस हवाले से पूरी पाकिस्तान में, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर यूनिवर्सिटी जो है, ये जो 2% कोटा अभी रिसेंटली
एडॉप्ट हुआ है, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले इस पे काम शुरू किया और उसमें चंद ऐसी शख्सियात हैं जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर किबला याद साहब जो PCWR के जो है इसकी भी एक फाउंडर है, और उनकी जो विजन्स थी या उस जैसी जितने तो पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीबन आज से 15-20 साल पहले ये 2% कोटा जो है, और उसमें बहुत से बच्चियाँ जो है वो आके मुस्तफ़ीद होती है। अब इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि वो भी हमारे इस माशरे के और इस रियासत के एक बराबरी के शहरी है। आप जितना एक वो जो कि और मतलब ऐसे खुशियात जो प्रिविलेज क्लास के हैं और ऐसे जो कि अंडर प्रिविलेज के, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए ये स्पेशल इक़दामात ली जाती है और उसमें काफ़ी बच्चे जो है उसमें आ रही हैं। इसकी और पहली है उसमें उनसे फ़ायदा लेना या न लेना, इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और यूनिवर्सिटीज़ ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने इस हवाले से ली है। जी, बहुत शुक्रिया सर। चूँकि ज़ाहिर बात है आज हमारे साथ अथॉरिटी के जो मुतालिका गवर्नमेंट के ज़ाहिर बात है नुमाइंदे भी मौजूद हैं। रिजवान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी बात की, और ज़ाहिर बात है कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे भी रही हैं, लेकिन सबसे पहले कमीशन के हवाले से बताएं, और साथ ही कमीशन जो पॉलिसीज़ मुरतब करता है या जिस हदफ के लिए काम करता है उस हवाले से हमारे सामईन को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी और इस अहम मौजू पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2012 में मारज़ वजूद में आया जी, और इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में जितने भी इंसानी हकूक़ की जो फंडामेंटल राइट्स हैं आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 8 to 28 जी, उनके हवाले से एज ए वाच डॉग के तौर पे ये कमीशन जो है ये काम कर रहा है। जी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पास बहुत वसी इख्तियारात हैं। आप अगर एक्ट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का कमीशन और उसका क़याम अमल में आना, ये चूँकि उस वक्त के गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है, उस वक्त पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस पे काम जो है वो पीपल पार्टी के दौर से शुरू हुआ था जी। तो बहरहाल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट का जो मेन मैंडेट है, जी, हम एट ए टाइम एज ए रिकमेंडेटरी बॉडी के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। हमारे पास कुछ हवाले से इम्प्लीमेंटेशन की पावर भी है जी, और बेसिक जो हमारा काम होता है वो आइन में जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से अगर कोई यहाँ पे कोई कानून साजी हो रही हो जी, तो हम उनको रिव्यू करते हैं इस कंटेक्स्ट में कि जो आइन पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। जी, इसमें ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे मैंने अर्ज किया पहले, जी, और ये डायरेक्ट काम करती है पार्लियामेंट के साथ और सेनेट के साथ। जी, कोई भी यहाँ पे कानून साजी हो रही हो या जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमने साइन किए हुए हैं जी, उसके हवाले से, पेरिस प्रिंसिपल के हवाले से अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जी, जो हमारी नज़र से गुजरे या किसी हवाले से, किसी ज़राए से, किसी सोर्स से हमारे पास हमारे नॉलेज में आ जाए कि यहाँ पे ये कानून है और इसकी अगर ये शिक है तो ये जो है ये बेसिक इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो हम उसमें फिर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स पार्लियामेंट में, और फंक्शनल कमेटी ऑफ सेनेट जो है उसको हम देते हैं और उस पे फिर आगे मज़ीद वो काम करते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे जेल मैनुअल जो है उस पे हमने 2018-19 में बड़ा काम किया, और आप अगर आपका वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हो तो आपको अब बहुत बेहतरी नज़र आएगी कि जेलों में हमारे जो उन रिकमेंडेशन के उस पे जो अमल हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है ये सारे पाकिस्तान में, चूँकि ये नेशनल कमीशन है तो सारे पाकिस्तान में ये है, और सारे जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पे हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं। सूबाई लेवल पे यहाँ पे कमिश्नर साहिबान जो हैं वो लीड करते हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो कमिश्नर हैं वो जनाब तारिक जावेद साहब हैं जो रिटायर IG रह चुके हैं। और इसकी एक और ख़ासियत जो है जिस हवाले से आज आपने ये मौजू रखा है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट का एक फुल फ्लेज कमिश्नर है, कमिश्नरेट है
جو کہ ریلیجس مائنارٹیز جو ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ہیں. جیسے ہمارے سر شکیل صاحب نے بھی بات کی کہ وہ ایکول رائٹس ہیں ان کے, اور وہ برابر کے شہری ہیں ہمارے اس ملک کے, اور آئین پاکستان نے اس کو یہ حقوق دیے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمارا ایک کمشنر ہے جو کہ پورے پاکستان میں مائنارٹی کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں, چاہے وہ گریو یارڈ کے ہوں, چاہے وہ باقی جو قوانین ہیں, اس پہ ریجنل لیول پہ کمشنر کام کرتے ہیں. نیشنل لیول پہ پھر ہمارا ایک, جیسے میں نے عرض کیا, ایک الگ سا کمشنر ہے جو کہ اسپیسیفکلی مائنارٹیز کی ایشو کو دیکھتے ہیں. میں اگر آپ کو ریلیجس مائنارٹی کے حوالے سے کمیشن کا کردار آپ کو بتاؤں تو ابھی شاید اس کے بعد آپ کا سوال بھی ہو اس حوالے سے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ جو ہے وہ ریلیجس مائنارٹی کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ PCWR کے وساطت سے آج پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم اس طرح کے جو ادارے ہیں جیسے PCWR ہیں یا بلیو وینز ہیں یا عورت فاؤنڈیشن ہے, جو یہاں پہ سول سوسائٹی کے بہت اچھے ادارے ہیں جو کہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے ان کی کافی ساری خدمات ہیں, تو ان کے ساتھ ہم مل کے, کیونکہ یہ جو کام ہے انسانی حقوق کا, یہ کوئی بھی نہ گورنمنٹ اکیلے کر سکتی ہے, نہ سول سوسائٹی اکیلے کر سکتی ہے. اس میں ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, تبھی جا کے یہ چیزیں جو ہیں, کیونکہ قانون تو بن جاتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے اس میں پھر کافی مسئلے مسائل آتے ہیں. تو یہ جو ریلیجس مائنارٹیز کے حوالے سے ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہندو میرج ایکٹ ہے 2017 کا, جو کہ فیڈرل لیول پہ 2017 میں پاس ہوا تھا, وہاں پہ رولز بھی بنے تھے. جب کوئی ایکٹ پاس ہو جاتا ہے فیڈرل لیول پہ تو صوبے کے پاس آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یا وہ قانون سازی اڈاپٹ کرے یا اپنے لیے صوبے میں اپنی قانون سازی کرے. تو یہ جو ہندو میرج ایکٹ 2017 کا ایکٹ تھا, اس کو خیبر پختونخوا نے اڈاپٹ کیا, لیکن اس میں پھر یہ مسئلہ تھا کہ اس کے رولز نہیں بنے تھے, اور رولز اتنے ضروری ہیں کہ ایکٹ تب تک ایکٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کی رولز نہ ہوں. تو اس کی چونکہ ہماری ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی, جس میں کافی جانے پہچانے ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ساتھ جو مائنارٹی رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں, پھر ٹرانسجینڈر رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے, چلڈرن اور وومن رائٹس کے حوالے سے جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ 22 رکنی ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے جس کی ہر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے. وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے وہ تو ہے صوبے نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے رولز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہیں. تو اس پہ ہم نے پھر کام شروع کیا, وہاں ہم نے ڈرافٹ کیے وہ رولز, پھر ہم نے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کیا. اس میں مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ہم نے بلایا, جو ایکسپرٹ ہیں, جو لا کا جن کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو بلایا, اور وہ ایک ڈرافٹ ہم نے تیار کیا. وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ ڈرافٹ پڑا ہوا ہے, ان کو ہم نے بھیجا, لوکل گورنمنٹ نے پھر لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجا. اس میں پھر کچھ ایشوز آئے جو کہ آگے جا کے میں آپ کو پھر وہ بھی وضاحت کر دوں گا, لیکن ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ منتھ تک یہ جو رولز ہیں یہ انشاءاللہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. یعنی آپ نے جو اہداف رکھی ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ اس موضوع سے کافی مماثلت رکھتی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی جانب یا جن مقاصد کے حصول کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں وہ اس موضوع کے حوالے سے یا جو PCWR کا مقصد ہے, اور ظاہری بات ہے کہ انسانیت کا مقصد ہے, تو اس کے جانب آپ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. اور اس میں جو قانونی سکم یا مشکلات آتی ہیں اس کے حل کے لیے بھی مختلف اوقات میں جو ہمارے ماہرین ہیں وہ ساتھ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی تجاویز بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر نازیہ گلزار صاحبہ, چونکہ آپ ظاہری بات ہے کہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں اور آپ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نظام پور میں پڑھاتی بھی ہیں, تو بہت ساری طالبات بھی آپ کے ساتھ مختلف مذاہب کے آپ کے کالج میں پڑھ رہی ہوں گی. تو کیا درس و تدریس میں اور ساتھ ہی ہمارے جو نظام تعلیم ہے اس میں اسکولوں کے لیول پر یا کالجز کے لیول پر کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور کوئی پالیسیز ہیں کہ ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک بہتر حصہ ہیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ معاشرے سے آ رہی ہیں, یا اکثر اوقات اقلیت یا دیگر جو الفاظ ہیں یا اس کے ذریعے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے بہتر میکینزم موجود ہیں تعلیمی اداروں کے اندر؟
سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو نائس آف یو کہ آپ نے بڑے اہم اس کے اوپر جو ہے یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا ہے گفتگو کے لیے. شکریہ. سر آپ کا سوال جو ہے یہ صدیوں سے جو ہے یہ مائنورٹیز جو ہیں اس کا شکار ہوتی رہی ہیں مذہبی تعصب کے حوالے سے. اور یہ مذہبی تعصب کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک بچہ جو ہے جیسے ہی وہ اسکول جاتا ہے پرائمری سیکشن کے اندر چاہے وہ کسی بھی مائنورٹی سے جو ہے وہ تعلق رکھتا وہ ہندو ہے سکھ ہے کرسچن ہے یا اینی ادر ریلیجن تو وہ اس سے سب سے پہلے اسی چیز کا جو ہے وہ اس سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے جو ہے وہ دین اسلام میں جو کہ محبت کا ریلیجن ہے اس میں آپ آئیں. تو وہ ایک چھوٹے سے ذہن کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ کریٹیکل بھی ہوتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے کا جو ہے وہ کچا ذہن ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ مٹی کی طرح ہوتے ہیں آپ اس کو جس سانچے میں ڈالیں تو وہ وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر ان سے جو ہے وہ کھانے پینے کے اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا گریز کیا جاتا ہے اور پھر اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح کی جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ سینس آف ڈپرائیویشن میں چلا جاتا ہے اور بہت ساری جو ہے ان کے اندر شخصی کمزوریاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں سائیکالوجیکل مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہو رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ٹیچرز بھی ان کو سپورٹ کرنے میں یا ان کو بیک اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں یا خوف محسوس کرتے ہیں کیونکہ میجورٹی میں جو ہے وہ مسلم بچے یا طلبات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں مشال کا جو ہے انسیڈنٹ ہے حالانکہ اس کا تو تعلق ہی نہیں تھا کسی مائنورٹی سے اور بچے جو ہے وہ پھر گریز بھی کرتے ہیں اسلامیات پڑھنے سے اور اس طرح کے مضامین کو لینے سے حالانکہ یہ علم سے بھرے ہوئے مضامین ہوتے ہیں اس میں کسی کو کسی کے مذہب کے بارے میں جاننا وہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو سر اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر 2% کوٹا جو ہے انٹروڈیوس کیا اور ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے تو اس طرح کی کچھ ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے کچھ اس طرح کی سجیشنز ہونی چاہیے کچھ اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ بچے یہ جو ریلیجیس بائسنس کا ایشو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں اور صرف پرائمری لیول پہ نہیں سیکنڈری لیول پر نہیں پوسٹ گریجویٹ لیول پر ہائر ایجوکیشن لیول پر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اور لڑکیوں کو جو ہے وہ ہراس بھی کیا جاتا ہے. آج کل جس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا اور موبائل جس طرح ہم بڑا پازیٹیولی ان کا نیگیٹو ایک استعمال کر رہے ہیں اس میں غیر مسلم لڑکیاں جو ہے وہ بری طرح اس چیز سے جو ہے وہ دو چار بھی ہو رہی ہیں متاثر بھی ہو رہی ہیں جس سے وہ ساری فیملی جو ہے ان کے خلاف ہو جاتی ہے حالانکہ اندر کی کمزوریوں کو نہ ہم سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہم ان کو اوور کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں سر میں نے دیکھے ہیں کرسچن کمیونٹی کے اندر جن کو جو ہے وہ دین اسلام میں کنورٹ تو کیا جاتا ہے لیکن وہ بچے بالکل ڈس اپیئر ہو چکے ہیں. وہ کہاں گئے وہ کن پازیٹیو تنظیموں کے ساتھ ہیں نیگیٹو تنظیموں کے پاس ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں نہ ان کا آج تک جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ ہوا ہے. میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی لیکن یہ ہماری فیملی سے باہر اور ہماری فیملی کے اندر اس طرح کے تقریباً 6 سے 7 انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اور میری سب سے بڑی ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جس طرح کرسچن اسکولوں میں جو ہے وہ یا نان مسلم اسکولوں میں مسلم بچوں کا جو ہے وہ ریلیجیس ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے اور اسلامیات کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے اپوزٹ کلاس 1 سے لے کے گریڈ بیچلر لیول تک جو ہے ان کو اخلاقیات کا جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. تو میں آپ سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے وہ اخلاقیات کا سبجیکٹ جو ہے متعارف کروایا جائے کہ وہ اس تھوڑے سے اس سے جو ہے وہ نکل سکیں اس خوف اور یہ جو ریلیجیس تعصب جو جس کو ہم فیس کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے گھروں سے اپنے دینی مدارس سے ہمیں اپنے ریلیجیس رہنماؤں کو بھی اس میں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح کہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ریلیجیس ٹالرنس کو پریکٹس کرنا ہے نہ صرف ہم اپنے مذہب کا احترام کریں بلکہ ہم دوسروں کے مذاہب کو صبر اور تحمل اور برداشت سے جو ہے وہ دیکھیں اور ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کریں جس طرح کے ایک سوشل کوہیشن کے اندر یا سماجی ہم آہنگی کے اندر جو ہے
درکار ہے. بالکل جی, آپ نے جو تجاویز دی اور آپ نے جس مفصل طریقے سے اس حوالے سے محسوس کیا تھا اور وہ آپ نے بتایا, یقیناً یہ قابل تحسین بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے قابل عمل بھی ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے کہ کس طرح سے بہتر طریقے سے ایسی پالیسیز مرتب ہوں مختلف تعلیمی اداروں میں کہ جس کی بنیاد پر پالیسیز ایسی ہوں کہ ان بچوں کو یا اقلیتی برادری کے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کے لیے بہتر ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے. دوبارہ آپ نے پہلے مہمان ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں چونکہ اقلیتوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقلیتوں کے لیے تعلیم میں 2% جو کوٹا رکھا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا مؤثر ہے اور کتنا لانگ ٹرم اس کے اثرات مرتب ہوں گے ہمارے معاشرے کے اوپر؟ جی, اس سے پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی کہ یہ 2% جو کوٹا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے بچیاں جو جن کو وہ مواقع میسر نہیں ہیں کہ وہ جو نارمل ہمارے وہ آبادی جو میجورٹی میں ہے مذہب کے لحاظ سے یا ان سے وہ کس وجوہات کی وجہ سے وہ پیچھے ہے, تو ان کو یہ ایک اس کو ہم نارملی اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک پازیٹیو ڈسکرمنیشن ہے کہ ان کو ایک بینیفٹ بھی ہے. تو یہ تو ایک انتہائی احسن ہے, مطلب وہ بچیاں جو کہ ایک نارمل کمپٹیشن میں جب آتے ہیں اور ان کے نمبر کم ہے, تو وہ تو, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا مینورٹی سے بھی ہے تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو 2% کوٹا میں پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کمپٹیشن سے دوسری ان کی کمپٹیشن شروع ہو جاتی اپنی 2% کوٹا میں, اور وہ 2% کوٹا کے ذریعے وہ جو مواقع ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ ایسی مسائل ہے جس کی وجہ, مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنی بھی وہ بچیاں یا بہن بھائی جو دوسرے مذاہب سے ہے, اسپیشلی وہ جو دیہی علاقوں میں ہے یا رورل ایریا میں ہے, یا تو ان کو اس فیسلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ان کو اس حوالے سے ان کو آگاہی دینا اور ان کو انفارم کرنا کہ یہ ایک فیسلٹیز ہے. دوسری, ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایسی چیزوں کی طرف, مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض ایسی ہے کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر ہے, جس کا تعلق ہمارے سوچ اور رویوں کے ساتھ ہے, اس پہ اس کو بہتر کرنے کے. مثال کے طور پہ اگر دو کی یونیورسٹی لیول پہ اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے, جو بچے یونیورسٹی پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ نارملی اس قسم کی تفریق یا ڈسکرمنیشن یا ایشوز کا چیلنج نہیں ہوتا. لیکن یہ مسائل جو ہے یہ پھر اسکولنگ میں اور پھر اس کے بعد کالجز میں. اگر مثال کی بچیاں جو ہے وہ اسکول میں نہیں آتے یا اسکول میں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور وہ اسکول سے نکل جاتے ہیں, تو آپ کو یونیورسٹی میں بہت کم بچے آ جاتے ہیں. اور ان کا اگر آپ ایک معیار دیکھیں تو آپ جتنی بھی بڑے بڑے ادارے دیکھیں اس میں بڑے بڑے پوزیشنز پہ آپ دیکھیں, آپ کو کہیں پہ بھی ہمارے وہ بہن بھائی ہے جو دوسرے مذاہب سے ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس کی طرف یہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اس میں ہمارے جو والدین ہیں ان کی, اور ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو ریلیجس اسکالر ہے, اسپیشلی جو ہمارے اسلامی جو مساجد اور ان کی تربیت, ان کی ٹریننگ ضروری ہے. اور ان کو یہ بتانا ہے کہ خاص طور پہ والدین کی اس حوالے سے رہنمائی, اسی طریقے سے ٹیچر کی, کہ آپ کبھی بھی ایسے موضوع کو جس کے مثال کے اگر آپ مینورٹی اس کی بات کرتے ہیں, تو میں نے کہیں ایسے مساجد میں یا بہت سے ایسے موضوع کو ٹچ کر کے اس کے سینسٹیویٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کیا میسج لیتے ہیں اور دوسروں کو کیا وہ نقصان. لہٰذا ان کی اویئرنیس کہ وہ جو بھی اس قسم کے مذہبی اس حوالے سے کہ اس میں وہ تفریق کا جو پہلو ہو وہ نہ ہو, اور ان کی اس حوالے سے میرے خیال میں تربیت والدین کی, اساتذہ کی اسکول لیول پہ, پھر اسی طریقے سے کمیونٹی لیول پہ کہ بھئی جتنی بھی مذاہب ہے وہ اللہ اس کا, آپ جتنی بھی مذاہب دیکھیں اس کے جو سینٹرل پوائنٹ وہ سارے اللہ, اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کامن ہے. ہم ان کامن چیزوں کو اگر زیادہ اجاگر کریں تو یہ ہماری جو سوچ کا یا رویے کا یا جو جس کی طرف ہوتے کہ ہمارے وہ بچے ان کے ساتھ, خاص طور پہ ایک چیز جو دیکھو کیریکولم جو ہے جو ہے, اور اس پہ میری بھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آرٹیکل میں نے پبلش کیا اور اس میں یہی بات آئی ہے کہ مثال کہ آپ دیکھیے کہ اب تو ایتھکس یا اخلاقیات کی سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے, اس طریقے سے ایک ایسا
सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सारे मज़ाहब को इकट्ठे डिस्कस करे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, सिखिज़म, सब उसको डिस्कस करो, उसमें कॉमनैलिटी को डिस्कस करे, ताकि ये बच्चे के जहन से ये निकल जाए कि ये मज़हब है जो ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। ये तफरीक जब वो ख़त्म हो जाए, और ये स्कूल्स लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, इसी तरीके से जो बाकी मज़ाहिब के इखलाहियात के साथ साथ आप जो बाइबल के हवाले से है या इसी तरीके से उनके हवाले से करिकुलम, और वो बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, ताकि वो उनको आप वो मौके दे दे और वो पढ़ ले। तो इस तरीके से इन बच्चों की जो है स्कूल्स में इनरोलमेंट ज़्यादा हो जाएंगी, और इसी तरीके से फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आएंगे, और उनकी जो अच्छा इनके लिए फिर एम्प्लॉयमेंट जो कोटा है वो भी इस वजह से बनाया गया है कि भाई वहाँ पे भी फिर इसकी मशाल, पहले देखो, पहले एम्प्लॉयमेंट कोटा बनाया गया था, लेकिन उसमें नहीं आ रहे थे वो बच्चे, उसमें से नहीं आ रहे थे। फिर उस पर दोबारा से जो सोच और विचार की गई कि भाई यहाँ पे भी मसले कि जब वो तालीम हासिल नहीं कर सकते तो वो कैसे यहाँ पे तक आए। लेकिन अब भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक कोशिशों की और उनकी, अब देखो रिजवान साहब ने बात की कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से बनाई है, बहुत सी कोशिश करी है, लेकिन उसके जो समरात है वो निचले लेवल पे आम माशरे में आम लोगों तक अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं, ताकि सोच में और रवैयों में जब तब्दीली आएंगी तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये मैं आप देखिए कि मिसाल के तौर पे हमारे वो बच्चे बच्चियाँ जो बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो वहाँ पे नॉर्मली आप देखिए कि अगर आप देखिए कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के वो होते हैं, लेकिन स्कूल्स में कभी भी वो बच्चे, उनको ये फीलिंग नहीं होती कि मैं मुस्लिम हूँ या ये नॉन मुस्लिम से, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बनाया गया और उस तरीके से है कि उसमें वो बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर मौका जो है, हर उससे अपॉर्चुनिटी से वो फ़ायदा ले सकते हैं। यकीनन, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुफस्सल इस हवाले से आगाह किया, और जिस तरह से आपने बताया कि अगर कोटा फॉर एग्जांपल जॉब्स में है तो तालीम में भी उसी तरह से होना चाहिए, ताकि वो ज़रूरत अफरादी क़ुव्वत की जो है वो वहाँ पे पूरी हो सके जहाँ पे उनको ये सहूलत फराहम की गई है। रिजवान साहब, जिस तरह से आपने हिंदू मैरिज एक्ट की भी बात की और साथ ही साथ मुख्तलिफ हवालों से मुफस्सल गुफ्तगू की, तो बुनियादी जो इंसानी हकूक़ है, ज़ाहिर बात है कि अगर जब हम उसकी बात करते हैं तो मुख्तलिफ हवालों से इंतहाई अहम है। जो दुनिया में मौजूद बच्चे नहीं भी हैं उनके हवाले से भी ज़ाहिर बात है कि कानून साजी, मुख्तलिफ कानून साजी हो जाती है, जिस तरह के राइट टू सर्विसेज और RTI कमीशन, मतलब ये उस एक्ट की बुनियाद पर बनी। जब ये एक्ट पास हुए तो कमीशन भी बन गए, लेकिन साथ ही साथ थैलेसीमिया एक एक्ट भी पास हुआ था और उस हवाले से अभी तक कोई कमीशन भी नहीं बना। और साथ ही साथ मुख्तलिफ हमारे जो अक़लियती बरादरी के लोग हैं वो भी थैलेसीमिया और इस तरह के दीगर मसाइल से दो चार हैं। तो अब क्या समझते हैं कि इस तरह से सेहत के शोबे में और मुख्तलिफ हवालों से, यानी ज़ाहिर बात है कि ये भी बुनियादी हक है, तो क्या पॉलिसीज़ मुरतब होती हैं और जब इस तरह के एक्ट पास हो जाते हैं तो उस हवाले से कमीशन बनाना और फिर उस पर काम करना और उस हदफ को हासिल करना, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और दीगर जो मुख्तलिफ उमूर है उस हवाले से भी आगाह कीजिए। जहाँ तक थैलेसीमिया की बात है, देखें हर चीज़ पे तो कमीशन बनना ये इम्पॉसिबल होगा जी। थैलेसीमिया के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अभी रिसेंटली मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि निकाहनामा जो है अब उसमें ये चीज़ कंपल्सरी कर दी गई है कि टाइम ऑफ मैरिज जो मैरिज रजिस्ट्रार होगा उसको तब तक वो निकाह ही नहीं पढ़ा सकता, वो रजिस्टर ही नहीं कर सकता जब तक मियाँ बीवी दोनों का थैलेसीमिया टेस्ट ना हो। क्योंकि मसला ये होता है कि इसमें अगर एक भी पॉजिटिव हो तो वो जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें रोकथाम इसकी हो जाएगी। थैलेसीमिया के हवाले से बाकी भी बहुत कुछ हो रहा है, हेल्थ के हवाले से भी उनके लिए अलग से सेंटर बना रहे हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जो हमारे पास जो यहाँ पे KP में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, LRH है, KTH है, वहाँ पे बाकायदा इनके लिए एक अलग से वो ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से वार्ड की तरफ भी वो अभी इक़दामात हो रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी। इसमें थैलेसीमिया के हवाले से मैं ज़िक्र करूँगा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे हमजा फाउंडेशन है, फातमीद फाउंडेशन है वहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल वो जो एक घराना होता है जहाँ पे एक ही बच्चे का अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव आए तो वो पूरा घराना जो होता है वो
बुरी तरीके से वो इफ़ेक्ट होता है। जी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि इसके हवाले से इक़दामात काफ़ी सारी हो रही हैं। जी जहाँ तक अभी सर शकील साहब ने बात की और मैडम ने बात की, ये जो 2% माइनॉरिटी कोटा है, जी इसका जो बेसिक मकसद ही यही था कि जैसे शकील साहब ने उस तरफ इशारा दिया कि पहले तो हमने जॉब कोटा हमने अनाउंस किया कि वो 5% होगा। जी अब वो 5% जॉब के लिए तो कुछ ना कुछ उनकी तालीम भी ज़रूरी थी। जी। तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जी। कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हमारे यहाँ पे बहन भाई हैं, जी उनको एक अलग से एक फेवर दिया गया है जी। कि आप पहले तालीम करें, क्योंकि मसला ये है कि जब तालीम नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ा जाए, और ये कम्युनिटी उठेगी तब जब ये तालीम याफ्ता होगी। और वो तालीम के हवाले से जो इश्यूज़ जिसकी तरफ मैडम ने इशारा किया, जी उस हवाले से भी अभी रिसेंटली बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं। जैसे एक तो ये जो 2% माइनॉरिटी कोटा है, जैसे जिस तरफ शकील साहब ने वो किया कि इसके एक चीज़ तो बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फिर मसला आता है। ये जो 2% माइनॉरिटी कोटा है, ये जब पहली दफ़ा हमारे सामने वो एक इशू उठा तो हमने पहले स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज़ को देखा कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये है कि ये जो माइनॉरिटी के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो स्कूल लेवल तक तो किसी तरीके से माँ बाप भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो कॉलेज लेवल पे चले जाते हैं, आप अगर रेशियो देखें तो वो 70% वहाँ पे इनरोलमेंट कम हो जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचते हैं तो वो 90% वो इनरोलमेंट कम हो जाती है। और उसकी मेन वजह ये है कि कम्युनिटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके हवाले से हमने जो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट है उनके पास, चूँकि इसके हवाले से स्कॉलरशिप का वो जो है वो उसके पास है मैंडेट, तो हमने उनके साथ इस चीज़ को टेकअप किया हुआ है कि आप बजाय इसके कि जनरल स्कॉलरशिप आप वो करें, आप नीड बेस पे स्कॉलरशिप दें। और ये जो स्कॉलरशिप है इसकी जो आप जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो करें, बजाय इसके कि आप उस बंदे को दें। तो वो एक अगर आप वो बच्चे को दें या उसके वालिदैन को दें तो वो जो चीज़ है वो जो अभी तक इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो यही मसला है। तो जब ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो जाएगी, और जहाँ जिस तरफ वो शकील साहब ने इशारा किया, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। हमें तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं आईन पाकिस्तान, और वही यही आईन पाकिस्तान जो है ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड जो यहाँ पे जो अवाम है उनकी, लेकिन हम नहीं पढ़ते। हम ये जो बाकी तो आईन बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि आर्टिकल 8 to 28 जो 20 आर्टिकल हैं ये तो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ पे एक खातून हूँ, एक ख्वाजा सरा हूँ, एक मर्द हूँ, तो मेरे क्या क्या हुकूक है, बेसिक इंसानी हुकूक। अब ये जो जिस तरफ मैडम ने इशारा किया कि जो एथिक्स के हवाले से और इस्लामियात के हवाले से देखें, उसमें अब ये जो UDHR है ये 1948 में आया, लेकिन खुतबा हुज्जतुल विदा जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले वो दिया था, और उसी पे ये सारी ह्यूमन राइट की जो मशीनरी है और ये कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से आया है कि किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे, वहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं। और देखें ये बैसीत मुसलमान, मुझे खुद इस चीज़ पे गिल्ट महसूस होता है कि हम ये शायद सोच समझ बैठे हैं कि कुछ चीज़ों पे सिर्फ हमारी इजारादारी है। ये जो हम असल में अपने मज़हब से भी दूर हैं। आप अगर अपने बच्चों को देखें, हम अपने बच्चों को उस तरीके से, वालिदैन की जो बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को तो अच्छे से अच्छी स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है या वो जो बेसिक्स हैं इंसानियत की, हम उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो पहले तो सबसे ज़्यादा जो किरदार है इसमें वालिदैन का होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, ये जो ख्वाजा सराय हैं ये अक्सर जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप पहले उसको डिसऑन करते हैं ना, उसके बाद फिर ये जब घर से निकलते हैं उनकी जो राइट्स हैं वो फिर वायलेट होना शुरू होती हैं, और तामर ता हयात यानी जब तक वो बेचारा जिंदा होता है उसके राइट्स वायलेट होते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारे जैसे इदारे हैं, चाहे जो भी है। तालीम का तो वहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक अभी तक कोई वो है नहीं। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उसमें अगर हम देखें
تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے جو ڈائریکٹریٹ آف ہیومن یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ مل کے وہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ وہاں پہ HRMIS سسٹم انسٹال ہو گیا ہے جو کہ آن لائن سسٹم ہے. وہاں پہ وہ ٹرانسپیرنسی کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کیا گیا ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. تو وہاں پہ ریلیجیس مائنارٹیز کی جو 2% مائنارٹی کا جو کوٹا ہے. جہاں تک یونیورسٹی کا ہے, یونیورسٹی کا ہم نے 2024 میں پورے جو یہاں خیبر پختونخوا میں جو 34 یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک جائنٹ وہ بلایا رجسٹرار صاحبان اور VC صاحبان, اور وہاں پہ یہ چیز بہت انکریجنگ تھی کہ وہاں پہ VC صاحبان نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2% مائنارٹی, ہم ان کو ایکسٹرا بینیفٹ دینے کے لیے, ایکسٹرا فیور دینے کے لیے بھی تیار ہیں. وہاں پہ یونیورسٹی آف سوات کے وائس چانسلر نے کہا اوپن فورم میں, اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں, نیشنل کمیشن ہمیں بتائے, کوئی یہاں پہ سول سوسائٹی کا بندہ ہمیں بتائے کہ سوات میں یہ بندہ ہے, یہ بچہ ہے, یہ پڑھنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا اور اس کو وہاں سے, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. وہاں پہ اس وقت 2024 میں ہمارے جو ایکس گورنر صاحب تھے غلام علی صاحب, اس کے ساتھ بھی اس چیز پہ میٹنگ ہوئی کہ جس طرح HRMIS سسٹم انسٹال ہے ڈائریکٹریٹ لیول پہ, اسی طرح HRMIS سسٹم گورنر سیکریٹریٹ لیول پہ آپ انسٹال کریں تاکہ یہ جو چیز ہے اس کو انشور کیا جائے. اور ٹرانسپیرنسی کو, کیونکہ اکثر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے وہ پھر انشور نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کافی سارے بچوں کا جو حق ہے وہ مارا جاتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں یونیورسٹی لیول پہ بھی, جیسے ابھی سر شکیل صاحب نے بھی کہا کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا بہت زیادہ وہ ویلکمنگ وہ ہیں یونیورسٹی کی, جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ پبلک سیکٹر کی, وہ سب اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ہیں. جہاں تک میڈم نے کچھ چیزوں کا وہ کیا اور سر شکیل صاحب نے بھی بات کی, مین چیز جو ہے وہ کریکولم ہے. آپ جب تک بچوں کو سٹارٹ سے یہ چیز نہیں سکھائیں گے کہ انسانیت ہے کیا, جب انسانیت پہ آپ بات کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. میرے خیال سے خیبر پختونخوا میں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز یہ چیز شکر الحمدللہ بہت انکریجنگ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں ریلیجس مائنارٹیز کے حوالے سے کہ جو بہت زیادہ الارمنگ ہو. چیزیں ہیں, ان کو بہت زیادہ آگے جانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن جو اور صوبوں میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اگر آپ کمپیریزن کریں خیبر پختونخوا میں, تو خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ریلیجس مائنارٹیز ہیں وہ شکر الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں. ابھی یہ جو 5% جاب کوٹا ہے اس حوالے سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے آپ اگر وہ دیکھیں تو وہ 100% امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز میں یہاں پہ اور ذکر کروں جس پہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ نے بہت کام کیا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں خاص کر جو خاکروب سینیٹری ورکرز کے حوالے سے جو کوٹا ہوتا تھا تو اس میں لکھا جاتا تھا کہ ترجیحاً مسیح. تو اس حوالے سے یہ چونکہ ان کی رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ترجیح, تو کمیونٹی نے بھی ہمارے ساتھ اس چیز کو وہ کیا, ڈسکس کیا, اور ہم نے پھر پورے پاکستان میں ہمارے اس پہ ریسرچ رپورٹ ہے, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ نے پورے پاکستان میں جتنے بھی چیف سیکرٹریز ہیں ان کو لکھا اور ان کی طرف سے اب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ترجیحاً مسیح, کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کی رائٹ کی وائلیشن ہو رہی تھی. جی. تو اس حوالے سے کافی سارا کام ہو رہا ہے. کریکولم پہ انشاءاللہ کہ آپ کو اچھی چیزیں ابھی نظر آئیں گی کہ بچوں کو جب سٹارٹ سے پڑھایا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے, ریلیجس مائنارٹیز کون ہیں, ان کے ساتھ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا. اور جیسے شکیل صاحب نے کہا ہر ریلیجس کی جتنے بھی اسکالرز ہیں, چاہے وہ ہمارے ہیں, وہ ممبر و محراب کا جو رول ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے, جو چرچ کا رول ہے وہ چرچ کو ادا کرنا چاہیے, جو مندر کا رول ہے وہ مندر کو ادا کرنا چاہیے, پنڈت کو, پریسٹ کو, ہمارے جو مولانا صاحبان ہیں ان سب کو. جب میں اگر ایک بات کروں گا اس کی شاید اتنی ویلیو نہ ہو, اگر ایک جمعے کے خطبے میں ایک مولانا صاحب, ایک مفتی صاحب بتائیں گے
کہ یہ جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اس کے ساتھ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا، تو وہ اس چیز کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور اس چیز کو زیادہ لوگ پک کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کی بھی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ کام کر رہی ہے، اسپیشلی جو یہاں پہ بہت بڑا مدرسہ ہے حقانیہ، دارالعلوم حقانیہ. ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک MOU سائن کر لیں کہ آپ جب ادھر پڑھائیں گے تو اس میں یہ جو بیسک انسانی حقوق ہیں آپ ان میں یہ بھی پڑھائیں، اور جو ریلیجس مائنارٹیز اور خواجہ سرا ہیں اور جو معذوروں کے حقوق ہیں اور جو ونریبل سیگمنٹ آف دی سوسائٹیز ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ساتھ پڑھائے جائیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ، آپ نے مفصل اس حوالے سے آگاہ کیا. ڈاکٹر نازیہ گلزار صاحبہ، جس طرح سے آپ نے کوریکولم کی بات کی، رضوان صاحب نے بھی، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کچھ سجیسٹ کریں گی کہ کوریکولم میں کون کون سی چینجز ہونی چاہیے، یا کہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی مواد بھی ہے کہ جس کو ہٹانے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں. جی سر، تھینک یو، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. سر رہی بات کیریکولم کی، جی، تو کیریکولم آپ نرسری سے لے کے PhD لیول تک کا کورس آپ دیکھ لیں جی، تو کیریکولم اقلیتوں کے حوالے سے ایک بائسڈ کیریکولم ہے پاکستان کے اندر. جی، کیریکولم میں جتنی بائسنس ہے، جتنا تعصب ہے، وہ جو ہے وہ بیان سے باہر ہیں. جی، جتنے میں نے شہداء کو دیکھا وہ سارے شہداء ہمارے مسلم بردرز تھے، جی، مسلم سسٹرز تھیں، جی، اور جتنے میں نے غازیوں کو دیکھا تو وہ غازی بھی ہمارے مسلمان بھائی، جی، اور اس میں مسلمان خواتین بھی ہوں جی. گی افواج پاکستان سے ریلیٹڈ. جی، لیکن جتنے میں نے پولیٹیشینز دیکھے، جتنے میں نے اکانومسٹ دیکھے، جتنے میں نے سوشل ایکٹیوسٹ دیکھے، اسکالرز دیکھے، جی، وہ میجورٹی میں ہمارے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ہی جی، تھے. جی، کہیں پہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی غیر مسلم نے بھی پاکستان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی ترقی میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اور میں نے ابھی تک کیریکولم مختلف BS لیول کا کیریکولم تو خیر ایک سکیٹرڈ کیریکولم ہے، اس میں 500 سبجیکٹس جو ہیں ہم پڑھاتے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے کسی کرسچن اسکالر کو، کسی ہندو اسکالر کو، کسی بھی سکھ اسکالر کو یا ان کی اس طرح کی خدمات کو میں نے نہیں دیکھا. جو کہ آپ دوسری طرف جائیں، حقائق کی طرف جائیں تو یہاں پر سب سے اچھے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مشنری اسکولوں نے دیے، سب سے اچھی صحت عامہ کی سہولیات جو ہے وہ مشنری جو ہیں ہاسپٹلز انہوں نے جو دی. اور بھی اس کے علاوہ پاکستان بننے میں بھی جو ہے سب سے اہم کردار ہم دیکھیں تو وہ مہنگا صاحب، اگر وہ ووٹ پول نہ کرتے تو شاید ہمارے لیے بہت مسائل جو ہے وہ بن جاتے. تو نہ ہی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ہے ہمارا کبھی کوئی جج صاحب یا صاحبہ وہ کسی غیر مسلم کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا. جو خدمات یہ لوگ سر انجام دیتے بھی ہیں وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہیں، وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ آتی نہیں ہیں. نہ ان کو کوئی خاص اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، نہ کچھ ایسے ایوارڈس دیے جاتے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ کمیونٹی کے سامنے جو ہے وہ لایا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہمارے ایسے طبقات جہاں پر اویئرنیس نہیں ہے، جہاں پر لیک آف ایجوکیشن ہے، جہاں پر لیک آف ریلیجیس ٹالرنس ہے، وہ غیر مسلموں کے حقوق چاہے وہ سماجی ہیں، مذہبی ہے، ثقافتی ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، ان کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر ان کے جو رویے ہوتے ہیں وہ پھر اس وقت کا جو ہے وہ تقاضا ہوتے ہیں، اس پہ پھر گلہ نہیں بنتا. گلہ کرنا چاہیے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب کردار ہی نہیں ہے کسی کا، کوئی خدمات ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے. تو کیریکولم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں بے شک اسلام جو ہے وہ ہمیں جتنی انسانیت سکھاتا ہے، جو ہمیں اتنی محبت سکھاتا ہے. آپ وسلم خود ایک جگہ جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے مسجد میں، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی گرجا گھر میں جو ہے ان کا قیام تھا، اور وہاں پر جو ہے مسجد میں جو ہے ان کا قیام تھا. تو وہاں پر جو ہے ایک کرسچن جو ہے وہ گروپ آ جاتا ہے، تو وہ ان سے اجازت مانگتے ہیں. صحابی جو ہے وہ آپ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے ہی طور طریقوں سے عبادت کی جو رسومات ہیں ان کو یہ ادا کریں. پھر حضرت عمر فاروق کے دور کو دیکھیں تو وہاں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کا طور طریقہ تھا، جو ان کے وظائف تھے، جو ان کا رویہ تھا، جو جیسے وہ بیک اپ کر رہے تھے غیر مسلموں کو، وہ بھی بے مثال ہیں. حضرت ابو بکر نے جنگ کے بارے میں جو اپنے جو ہے ان کے کوٹیشنز ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ آپ ہرٹ نہ کریں اور نہ ہی ہٹ کریں.
جی جب تک کہ وہ آپ کے خلاف جی نہیں اٹھاتے ہتھیار تو آپ لوگ بھی جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کا اس طرح کا اقدام نہ کریں. جی تو یہ اتنے خوبصورت واقعات سے جو ہے وہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے, جی ہم ان کو سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ جی یقین ٹھیک ہے سر, میں نے آپ یقین کریں بیچلر لیول تک بذات خود اسلامیات پڑھی اور بہت ساری صورتیں بھی یاد ہیں, اور اس میں وہ والی جو اسلامیات تھی اور آج کی جو اسلامیات ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی آپ مجھے کہیں آپ کو نماز آتی ہے, مجھے نماز آتی ہے. جی جی ٹھیک ہے, مجھے خطبہ حجۃ الوداع کے سارے پوائنٹس یاد ہیں جی کیونکہ میں تاریخ اسلام کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسلامیات جتنی پڑھی ہے اور وہ جو پہلے پڑھی ہم نے 10-15 سال پہلے, اس کے کچھ اور وظائف تھے. جی جی مجھے دین اسلام کے بارے میں پتہ لگا, مجھے یہ پتہ لگا یہ مذہب مجھے کتنا جو ہے ریکگنائز کرتا ہے, یہ مجھے کیا جگہ دیتا ہے, جی یہ غیر مسلموں کے لیے کس طرح کے خیالات نظریات رکھتا ہے, جی. کتنی اسپیس رکھتا ہے, کتنا ادب و احترام رکھتا ہے, جی. یہ ساری چیزیں کیریکولم میں انکلوڈ کریں. اور یہ آپ کی اس طرح سے کے- فرما رہی ہیں کہ یہ تمام چیزیں انکلوڈ بھی کرے اور مذہبی روشنی میں, یعنی ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے احکامات ہے اس کے مطابق. بہت شکریہ میڈم آپ کی قیمتی وقت کا. ڈاکٹر شکیل احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر نازیہ گلزار صاحبہ اور رضوان اللہ صاحب, آج آپ ہمارے پینلسٹ تھے. آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا اور ذریع خیالات کا انتہائی مشکور ہوں. اسی کے ساتھ ہی محترم سامعین, PCWR کا یہ خصوصی پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.